تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور اس کو صدقہ جاریہ میں شمار کرے۔ معزز سامعین کرام، ابھی کا پروگرام کوئی بہت زیادہ وسیع اور لمبا چوڑا نہیں ہے۔ ہم اس ادارہ کے قیام کے مناسبت سے ہم اپنے ایک نوجوان عالم دین اور دوست ہندوستان کے سرحدی علاقے سے تشریف لائے ہوئے جناب نیاز حسن تیمی صاحب کو میں تھوڑا سا وقت دوں گا اس پر لفظ کشائی کرنے کے لیے کہ ادارہ کے قیام کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ ان کو یہاں پر دعوت سخن دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس بزم سعید کا آغاز قرآن مجید کی چند آیتوں سے تلاوت سے کیا جائے، اور یہ پہلا پروگرام ہے اس ادارہ کی سرزمین پر جہاں پر آج کے بعد جامعہ سدرہ للبنات قائم ہو چکا ہوگا، اور اس ادارہ کا یہ پہلا پروگرام ہے، اور اس پہلے پروگرام کا آغاز ہم قرآن مجید سے کر رہے ہیں، اور اس قرآن مجید کی صدا ہم نے مدرسہ طیبہ للبنات کی ایک چھوٹی سی بچی جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے شیمہ بنت محمد علی سلفی، ہم نے سوچا ہے کہ اسی کی آواز میں چند قرآن کی آیات کی میں تلاوت کرواؤں اور اس کا بزم کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو جائے۔ لہذا یہ شیمہ بنت محمد علی آپ کے سامنے ہے جو قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے بیٹھیے۔ اب تقریباً ہمارے جتنے بھی دعوتی ہیں جن کو میں نے کال کر کے فون کر کے یا ملاقات کر کے میں نے یہاں پر حاضر ہونے کی گزارش کی تھی، اس میں سے تقریباً سب کے سب لوگ آ چکے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ برائے مہربانی وہاں پر کھڑے ہو جائیں یا پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا پورا پروگرام بہت مختصر ہے، اور اسی تلاوت کلام پاک کے ساتھ میں جناب نیاز حسن تیمی صاحب مدنی صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں۔ 5-7 منٹ کے اندر یا زیادہ سے 10 منٹ کے اندر آپ دینی تعلیم یا مدارس کے قیام اور بنات کے قیام کی تعمیر اور تاسیس اور اس کی قیام اور اس کی اہمیت و ضرورت اور فضیلت پر آپ چند منٹوں کے اندر روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ گرامی قدر
جامعہ سدرہ للبنات کے بانی مبانی اور ہر دل عزیز علمی و دعوتی شخصیت فضیلت الشیخ مولانا محمد علی سلفی حفظہ اللہ، گرامی قدر اصحاب علم و فضل اور قرب و جوار کی بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی قدر، یہ ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی کا مقام ہے کہ آج ہم سب جامعہ سدرہ للبنات کے قیام کی مناسبت سے ایک تاریخی اجتماع میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو بابرکت بنائے اور ہم سب کے اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، مدارس کا قیام، آپ اس چیز کی اہمیت کو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے اور مکہ کی سرزمین پر جب لوگ کفر و توحید کی وادیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی سے جب اپنے سینوں کو منور فرما کر دائرے اسلام میں جب داخل ہو رہے تھے، کفر و ضلالت کی آبادی سے نکل کر، شرک و بدعات کی آبادیوں سے نکل کر جب دائرے اسلام میں آ رہے تھے تو اس وقت انہیں توحید پتہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت انہیں اسلام کے دوسرے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل سے ان کی واقفیت نہیں ہوا کرتی تھی، لہذا ان کی تعلیم و تربیت اور صحیح اسلام سے تعارف کی خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، جسے تاریخ دار ارقم کے نام سے جانتی ہے، لوگوں کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ تاریخ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی، جس مسجد کو آج دنیا مسجد نبوی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مسجد نبوی محض 5 وقت کی نمازوں کے لیے قائم نہیں کی گئی تھی۔ آپ تاریخ پڑھیے، اسی مسجد میں لوگوں کو توحید کا درس دیا جاتا تھا، لوگوں کو شرک کی برائیوں اور اس کی خطرناکیوں سے آگاہ کیا جاتا تھا، لوگوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا تھا، لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ جب آپ اس زمین پر، اس دھرتی پر جب جئیں گے تو انسانیت کا پیغام لوگوں کے درمیان کیسے عام کریں گے، آپ مانوتا کا پاٹھ کیسے پڑھائیں گے، امن کی بات کیسے کریں گے، آشتی کی بات کیسے کریں گے، پیار، بھائی چارگی، اپناپن اور محبت کی فضا کیسے قائم ہوگی۔ ان ساری چیزوں کی تعلیم اسی مسجد نبوی کے صفہ نامی چبوترے پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے دیا تھا اپنے صحابہ کو۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو، اور اللہ کی بندگی کیسے ہو، اللہ کی معرفت کیسے ہمیں حاصل ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کیسے جانیں گے، کیسے سمجھیں گے، اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، دین کی جو روح ہے، اس کو ہم کیسے جانیں گے، کیسے سمجھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو مدارس کی طرف رخ کرنا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجنا
ہوگا یہ جامعہ سدرہ للبنات یا اس جیسے دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ معہد طیبہ للبنات ہو یا مدرسہ فلاح المسلمین یا اس جیسے جو دیگر ادارے ہیں جہاں سے قرآن و سنت کی تعلیم عام ہو رہی ہے، جہاں سے توحید کا پاٹھ پڑھایا جا رہا ہے، جہاں انسانیت کو امن اور آشتی کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں سے لوگوں کو انسان بنا کر سماج و معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ٹیم بنا کر کے دعات اللہ کی شکل میں یا پھر قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا ایک بہترین مدرس جو قرآن کا درس دے سکے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے سکے، یا پھر وہ آدمی جو جب کہیں جائے تو سماج معاشرے میں جب وہ جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لے کر جائے اور اس کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرے۔ تو ان ساری چیزوں کی ضرورتیں پوری کہاں سے ہوتی ہے؟ انہی مدارس سے۔ یہ مدارس اگر نہ ہو تو یہ علماء، یہ فضلاء، یہ اصحاب علم و فن، یہ قرآن کے ماہرین، یہ حدیث رسول کے ماہرین اور اسی طرح سے یہ دعات اللہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو وہ افراد نظر نہیں آئیں گے جو آپ کی دینی رہنمائی کر کے آپ کو جنت تک پہنچانے کا کام کریں گے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ فضلاء نہ ہوتے تو آج ہم تاریکیوں میں بھٹک رہے ہوتے، آج ہم شرک و بدعت کی گمراہیوں میں بھٹک رہے ہوتے، توحید سے ہمارا رشتہ نہیں جڑا ہوتا۔ اور یہ علماء اور فضلاء انہی مدارس کی پیداوار ہے۔ جب سماج و معاشرہ پڑھ لکھ کر سماج و معاشرہ کے افراد جب نکلیں گے اور اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں جب آئیں گے تو وہ امن کی تعلیم دیں گے، وہ آشتی کی تعلیم دیں گے، وہ شانتی کا سندیش دیں گے اور لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ وہ بتلائیں گے کہ مانوتا کیا ہے، انسانیت کیا ہے، وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچائیں گے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو تو پھر کفر و ضلالت اور شرک و بت پرستی کا دورہ ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، وقت چونکہ بڑا کم ہے، اس مختصر سے وقت میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے مولانا محمد علی صاحب سلفی یا ان جیسے جو دوسرے افراد ہیں جو دینی اور دعوتی اور تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں، ان سے ہمارا اور آپ کا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی نظریے سے ہمارا نظریہ میل نہ کھاتا ہو، لیکن جب بات آئے جامعہ سدرہ للبنات کی، بات آئے ان مدارس، ان مراکز یا ان دعوتی سینٹرز کی جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کے تحفظ اور اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے ہم اپنے اختلافات کو بھلا کر ان اداروں کے ذمہ داروں کا دست و بازو بن کر انہیں مضبوطی عطا فرمائیں۔ ایسے موقع پر ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ادارے کے قیام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بغل میں تو ایک ادارہ ہے، فلاں جگہ ادارہ ہے، پھر یہاں ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم اس نظریے سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ذرائع اور وسائل لوگوں کو مہیا ہو رہے ہیں، ہر گھر اور ہر محلے کی ایک ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، جب تک یہ مدارس نہ ہوں گے اور یہ ان مدارس کی تعلیم جب تک نہ ہوگی، یہ کفر و الحاد کی جو آندھیاں چل رہی ہے، یہ بے دینی اور گمراہی، فحاشی اور علیانیت کا جو بازار گرم ہے، یہ انہی مدارس کا دین ہے یا انہی مدارس کے تربیت یافتہ یا ان کے پروردہ کا دین ہے، ان میں پڑھنے والوں کا دین ہے کہ آج دنیا
اچھائیوں کو سمجھ پا رہی ہے، دنیا برائیوں کو سمجھ پا رہی ہے، دنیا حلال و حرام کو سمجھ پا رہی ہے، دنیا کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑ پا رہا ہے، لوگ اپنے خالق کو پہچان پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں جناب مولانا محمد علی سلیفی صاحب حفظہ اللہ اور ان کی ٹیم کے تمام افراد کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور یہ اس بیڑا کو اٹھایا ہے، اس مشن پہ انہوں نے کام کرنے کا عزم بالجزم کیا ہے، جو مشن نبوی ہے، جس مشن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم بھی محمد علی صاحب کے اس قافلے کے راہی بن جائیں اور اس مشن کو خوب سے خوب مضبوطی عطا فرمائیں، اور اس ادارے کو ہر طرح سے مادی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی ہر طرح سے ہم اور آپ مضبوط کرنے کا کام کریں، تاکہ ادارہ اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو اور ترقی کی طرف رواں دواں رہے۔ یہاں سے پڑھنے والی بیٹیاں، یہ امت کی بیٹیاں، وہ دین کو پہچان سکے، اسلام کو پہچان سکے اور اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو بامقصد بنائے، اور ادارے کے تئیں جو مقصد ہے خالص، اللہ تبارک و تعالی مزید اس میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہم سب کو آپسی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر بھائی بھائی بن کر اس طرح کے دینی اور علمی قلعے کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ مدارس کی ضرورت اور اس کے قیام کی ضرورت کو آپ نے بڑی بہترین انداز میں اس کی وضاحت کی، اس کے لیے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز سامعین کرام، دراصل جامعہ سدرہ للبنات کا قیام یہ میرا بہت ہی پرانا خواب تھا۔ میری یہ کوشش تھی کہ ہماری سرزمین پر ایک ایسا ادارہ قائم ہو جائے جو بچوں اور بچیوں کے لیے دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی بھرپور حمایتی ہو، یعنی دینی ماحول میں بچیوں کو اور بچوں کو عصری علوم اس طرح سے دی جائے کہ وہ بچے مدارس سے نکلنے کے بعد کسی بھی کالج میں یا کسی اسکول میں یا یونیورسٹی میں وہ جا کر کے اپنا ایڈمیشن کرا کر کے وہ دنیا کے جس علوم سے بھی چاہے وہ مستفیض ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ خواب کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی کمزور، کبھی مضبوط ہوتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آج الحمدللہ 5 دسمبر 2025 بروز جمعہ 2 بجے اس بیاب و گیاہ میدان میں ایک سرے میں خاص طور سے آبادی سے باہر میں آپ کو یہاں جمع کر کے آج جامعہ سدرہ للبنات کے قیام کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر مدعو کیا ہے، اور آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود یہاں ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے، جس کے لیے اور ادارہ کے قیام کے لیے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ادارہ، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہوں گی، جتنا زیادہ اس کو کھولا جائے گا، اس سے شکشا کا وکاس اور تعلیم کی ترویج و اشاعت ہوگی۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں تو اسلامی شریعت کے اندر جب اس زمین پر پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا تو قرآن کا پہلا لفظ تھا اقرا، کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے۔ لہذا ایک مسلمان کو نماز کا حکم بعد میں دیا گیا، لیکن پہلے اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پہلے قباء کے اندر مسجد بنائی اور اس کے اندر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہا، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے دنیا کی سب سے پہلی اسلامک
यूनिवर्सिटी या स्कूल खोला जिसको आज सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, तालीम के जरिए ही कोई कौम दुनिया के अंदर इज्जत पाती है। अगर दुनिया के अंदर किसी कौम का उरूज हुआ है तो उसकी तालीम की वजह से हुआ है। लिहाजा इंसान की जिंदगी में भी अगर अच्छाई चाहिए और अच्छा बनना चाहता है तो उसके लिए किसी भी इंसान को एजुकेटेड होना पड़ेगा, उसको शिक्षित और तालीमी याफ्ता होना पड़ेगा, क्योंकि बिना तालीम के इस दुनिया के अंदर तरक्की करना, चाहे वो मादी तरक्की हो, चाहे वो मानवी तरक्की हो, चाहे वो इनफरादी तरक्की हो या इज्तिमाई तरक्की हो, अगर इंसानों की तरक्की हो सकती है तो तालीम से हो सकती है। लिहाजा तालीम की नशर व इशाअत के लिए आज माहद सिदरा लिल बनात का क़याम अमल में आ रहा है। मैं फिर एक बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इदारा के क़याम की मुबारकबाद भी मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं इस काबिल हुआ कि आपके समाज के अंदर एक तालीमी किला मैं कायम करने जा रहा हूँ, और आप यहाँ तक अपनी मसरूरियात को छोड़कर जो आए हैं, मैं उसके लिए भी आपको मुबारकबाद का मुस्तहिक समझ रहा हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी दावत पर लब्बैक करके यहाँ पर अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं और अपने वक्त की कुर्बानी दे करके यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब इसके बाद हम पहले जो है बुनियाद डालेंगे। एक पिलर तैयार हो गया है, उस पर बुनियाद डालेंगे। हमने बुनियाद डालने के लिए किसी बड़ी शख्सियत को या किसी बड़े आलिम को हमने कहीं से नहीं बुलाया, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम था। मेरी जिंदगी में, मेरी अपनी जिंदगी के अंदर जो मेरा सबसे बड़ा सरमाया और मेरी जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा सरमाया है वो मेरे वालिद साहब है। आज मैं उन्हीं की बदौलत आपके सामने खड़ा हूं। इस इदारा की बुनियाद हमारे वालिद साहब अलहाज मोहम्मद यूनुस साहब के हाथों इस इदारा की बुनियाद रखेंगे। जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, और उसके बाद आप तमाम लोग अपने हाथों से उसी के अंदर जो है जितना आपको मुयस्सर हो सके एक एक करनी मसाला डाल दीजिएगा, और उसके बाद उससे ज्यादा खैर सगाली के तौर पर जो आपके लिए भी सदका जारिया होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। हमने यहाँ पर कुछ ईंट रखा है, उस ईंट को वहां से एक एक पीस ईंट, दो दो पीस ईंट उस जगह पे रख दीजिए जहां पे उसको दीवार में लगना है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। यह आपके लिए सदका जारिया होगा, आपके लिए अजर सवाब का बाइस होगा। इतना काम के लिए मैंने आपको तकलीफ दिया है और यहाँ तक बुलाया है। मैं इस प्रोग्राम को अब खत्म कर रहा हूँ, अब बुनियाद की तरफ हम चलेंगे। हम फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों को जो यहाँ पर मेरे भाई तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे मेरे चंद दूसरे गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी तशरीफ लाए हैं जिनको मैंने दावत दिया था, उन्होंने भी बड़ी खुलूस से यहाँ पे पहुँच करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम उसका बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए और मेरे इस बुलावे पर आए और मेरे इस समारोह में शामिल हुए। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों के इन काविशों को कबूल फरमाए, हमारे यहाँ पर बैठने को सदका जारिया बनाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए शुक्रान, आप मुझे दिखा रहे थे, मैं ना खींच दिए।